عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پڑھنے میں؟ ہاں، بہت اچھی بات. یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا. لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز جو ہے ایک طرح کی، ایک ہی طرح وہ سجدے کریں، ایک ہی طرح رکوع کریں، سارا کچھ ایک ہی طرح کریں. ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف کے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں، مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے. بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا، سب متفق تھے، صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی. اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو، پردہ ہو، کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو. جب یہ فتنہ شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی. مگر یہ بات نہیں آئے، اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی ہیں. بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے. عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے، اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا، زمین پر بچھی ہوئی ہو، رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے نہ کرے، تھوڑا سا جھکے. اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے، اس کا کوئی عذر نمایاں نہیں ہونا چاہیے. اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ، میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک، حالانکہ حضور کے بارے میں دو مرسل روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں، مگر چلو تم اعتراض کر. اب آؤ حج پر، حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو ہے لبیک اونچا نہ کہے؟ دکھاؤ اگر حضور نے یہ فرق کیا. اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیک اونچا جب کریں. وہاں کیوں کہتے ہو کہ مرد اونچا کہیں گے عورتیں کم؟ اب دلیل یہ دیتے ہو اہل علم یہ کہتے ہیں، وہاں اہل علم کہتے ہیں. اب مکہ میں گئے پہلا طواف قدوم کرنا، حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو طواف الگ کرے. مردوں کو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر جائیں رمل تیز چل کر آئیں. عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں. اب امت پوری مانتی ہے، خود اہل حدیث بھی، کہ عورتیں نہیں تیز چلیں گی ورنہ ان کے بستان ہلتے نظر آئیں. وہاں بھی ایک علماء کہتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے میلان اخضران، وہاں بھی کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑیں مرد دوڑیں. بھائی دکھاؤ نا فرق، پھر اگر لفظوں میں دکھانا دکھاؤ کہاں حضور نے فرق کی. تستر کا جب ایک قانون مقرر ہو گیا کہ عورت ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو، کوئی حصہ نظر نہ آئے، ایک قاعدہ بن گیا. اس سے ساری امت نے سمجھا، پورے چاروں امام شیعہ سب دنیا متفق کہ عورت جو ہے الگ طریقے سے سجدہ کرے. یہ بے بنیاد مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ایسے. کہ آپ دیکھیں عورت کے لیے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع یدین کرے نا جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں تو مرد کی طرح نہ اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے، اس سے بھی کچھ اس کے بازو ننگے ہو جائیں، بس سینے کے برابر ایسے ہی سمتی کرے. اور ایک قول یہ کہ یہ رفع یدین کرے ہی نہ. اندازہ کرو اللہ کے رسول کی سنت فرمایا نہ یہ ہاتھ نہ اٹھائے، پھر بھی کپڑے میں سے حرکت نظر آئے گی. کیسے اس کو اللہ نے عورت کہا؟ عربی میں بھی عورت کہتے ہیں. عورت کا معنی ہی عربی زبان میں چھپانے کی چیز. اب یہ جس طرح جی چاہے بے پردہ ہوتی پھریں، لفظ کی توہین کہ عورت تو کہتے ہیں چھپانے کی چیز. میری آپ کی مرد بیٹھے عورت ہے، مرد کی عورت ہے ناپ سے گھٹنوں تک، عورت تو رجل، یہ ہماری عورت ہے کہ چھپاؤ اس حصے کو. اسی طرح ان کو کال مرد تو عورت جو ہے یہ سر سے پاؤں تک عورت. ضرورت کہتا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ اگر کسی موقع پر رنگے کر سکتے ورنہ نہیں. تو اس لیے بیٹا یہی بات ہے کہ یہ سجدے رکوع یا سارے جو نماز کے طریقے ہیں نا مرد سے الگ، بالکل با پردہ رہ کر جس میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہو، یہی ٹھیک بات. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین ہے، تو اس میں یہ غلام اور لونڈی کا جو تصور ہے یہ اس مساوات کے تصور سے اتنا میچ نہیں کرتا. تو پہلا سوال یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ جو سسٹم تھا غلام اور لونڈی والا وہ ابھی بھی قائم ہے یا ختم ہو گیا؟ اگر ختم ہوا تو کب ہوا؟ پہلی بات تو آپ سارے حضرات جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھائے کہ دین اسلام میں مساوات نام کی کوئی چیز نہیں. جو کوئی اٹھتا نا مساوات فطرت کے خلاف، بالکل ایک ایسی بیہودہ بات ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. گرم اور سرد ایک طرح کے نہیں ہو سکتے، میٹھا اور کڑوا یکساں نہیں ہو سکتے. مساوات کیا بیہودگی ہے. اسلام عدل کا حکم دیتا، عدل کہ ہر شے کو وہ مقام دو جس کے وہ لائق ہے. ایک عالم ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو جو عزت ہم دیں گے وہ ایک جاہل ان پڑھ کو دیں گے. یہ مساوات کیا ہو کہ سب کو برابر کر؟ بیوقوفوں کے بعد
اور ایک ڈاکو ہے، چور ہے، اس کو بھی عزت نہیں جو ایک مہمان کو دیتے ہیں کہ ان کو جیلوں میں بند نہ کرو، مہمان بنا کر گیسٹ بنا کر کی خدمت کرو۔ یہ مساوات کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مساوات کرو۔ عدل کا حکم، عدل ہے ہر شے کو اس کے ٹھکانے پر رکھو، جس لائق ہے کوئی چیز وہ رکھو۔ اب جو مجرم ہیں ان سے مجرموں والا سلوک ہوگا، یہ عدل ہے، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو ذلیل کیا جائے، یہ ظلم نہیں ہے۔ تو لونڈیاں اور غلام بھی صرف کافر بنتے تھے۔ کافر میرے بچے سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ہمارے دنوں میں دین کی اہمیت نہیں، اس لیے ہم اس جرم کو نہیں سمجھتے۔ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے مقابلہ میں زیادہ مجرم ہے کہ خدا کی مخلوق ہیں، اس کی زمین پر رہ رہے ہیں، اس کی سلطنت میں، اور سلطنت میں رہتے یہ باشندے اس کے باغی، اس کے بھیجے ہوئے حاکم کو نہیں مانتے، رسول کو۔ اس لیے کفار کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر رعایت دی تھی نا بہت مشکل سے، ورنہ یہ اسلامی قانون میں ایکسیپشن سمجھیں کہ کوئی شخص کسی ملک کے آئین کو نہ مانے، اس کو کون شرعی حقوق دیتا؟ نہ امریکہ دیتا، نہ برطانیہ دیتا۔ پہلے حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ میں اس ملک کے آئین کا وفادار رہوں۔ جب ملک کا آئین قرآن و سنت، اور ان کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے منکر ہیں، کیا ان کو شرعی مانے؟ مگر اللہ نے کہا چلو اس لیے کہ شاید یہ رہتے رہتے اسلام قبول کے رہ دی، وہ بھی بڑی مشکل حتیٰ یوت الجزیۃ یہ ذلیل ہو کر آئیں، ہاتھوں پر ٹیکس رکھا ہوا اور ہاتھ میں وقت کے سامنے پیش ہو کے ٹیکس لے اور ذلیل ہوں، کوئی عزت نہ دو ان کو احساس ہو کہ خدا کے خلاف، قانون کے خلاف چلنے کا نتیجہ یہ ہے۔ جیسے ڈاکو کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں نا، یہی بات، یہ باغی ہیں خدا کے، اس لیے ان کو اگر غلام بنایا جاتا تو یہی ہے۔ جیسے ڈاکوؤں کو ہے نا جیلوں میں، یہ چوروں کو بند کیا، ان سے مشقتیں لی، یہ کوئی برا سلوک نہیں، یہ اسی لائق ہے کہ تم خدا کے بندے ہو کر اس کے باغی، اس کے قانون کو نہیں مانتے، اس کے رسول کے منکر۔ اس لیے آپ پہلے دین کا ذہن میں مرتبہ اٹھائیں کہ دین ہے کیا؟ وہ مالک کائنات کا فرمان ہے، جو اس کے باغی ان کو کیا اعزاز و اکرام دیا جائے؟ کوئی نہیں، بلکہ ان کی عزت کی جائے۔ دافع نجعل المسلمین والمجرمین، حکم ماننے والے نافرمانوں کو برابر کر دیں، یہ مساوات عجیب ہے، ظلم۔ تو ان کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی کہ یہ غلام بن کے رہیں۔ باقی ان کے ساتھ اسلام نے سلوک اچھا کیا، باوجود کافر ہونے کے نا بد سلوکی نہیں کی، ان کا سٹیٹس یہ رہا کہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم غلام ہیں، ورنہ ان کو عزت دی، کھانے برابر کے دیے۔ ایسا بھی ہوا کہ مسلمان خود بھوکا رہا، اس نے اپنے غلام کو اچھا کرایا۔ وہ انسان ہونے کے لحاظ سے سلوک ٹھیک، مگر کفر کی سزا انہیں ملنی چاہیے کہ تم خدا کے منکر، اس کے رسول کے باغی۔ باقی وہ ختم نہیں ہوا جو قرآن چاہتا تھا، دنیا سے منوانا چاہتا، لوگ اس پر آ گئے، جنوا کانفرنس میں طے ہوگی بات۔ اسلام اس پر راضی تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد، پہلی تو بات یہ ہے کہ لونڈیوں غلاموں کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خریدے نہیں جاتے کہ کسی نے اپنا بیٹا بڑی دیا اور ہم نے خرید لیا، یہ کوئی لونڈی غلام نہیں، پہلے ہوتا تھا۔ اب یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک آزاد آدمی کو تم نے غلام بنا لی۔ جنگ ہوگی تو وار پریزنر جو ہے نا، جنگی قیدی، ہمارے بھی ادھر پھنس جائیں گے مرد عورتیں، ان کے ہمارے ہاتھ آ جائیں، ان جنگی قیدیوں کو کہتے ہیں، قرآن کا لفظ ہے ما ملکت ایمانکم، جن کو تم نے بزور قوت گرفت میں لیا، جنگ لڑ کے۔ اب ان کا حال اسلام یہ چاہتا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد لوگ اپنے اپنے قیدی واپس لے لیں، مگر اس وقت کافر نہیں مانتے تھے، اس لیے مجبوراً دوسرا حل کر رہا۔ اب لوگ اس پر آ گئے کہ جنگ ختم ہوتی ہے، قیدیوں کا تبادلہ ہو جاتا، اس لیے وہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، مسئلہ نہیں ختم ہو گیا، لوگ پہلے حل پر آ گئے۔ اور اگر تبادلہ نہ ہو، مسلمان حکومت محسوس کرے کہ ہمارے پاس ان کے قیدی ہیں، ہمارے تو ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں جنگ میں کیوں پھنسایا تھا، ان پر ٹیکس لگا دیں کہ اتنا اتنا معاوضہ دو، فدیہ، پھر جان چھوٹے، ان کی حکومت سے رقم وصولی جائے کہ قیدی کی، یہ بھی حل ہے۔ احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی راستہ کھلا، حاکم وقت کی مرضی پر ہے کہ وہ انہیں لونڈی غلام بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، واپس کر دیتا ہے، ان کا عوض لے لیتا ہے، ان پر احسان کر کے چھوڑ دیتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے غیر مسلم ہمارے ملک میں پہلے رہ رہے، اگر گنجائش ہو ہمارے پاس ملک میں ان کی آبادیاں بنا دی جائیں، لونڈی غلام نہیں بنائے گئے، وہ بھی ریت بنا لے گا ذمہ، وہ بھی ٹھیک ہے، 5 راستے ہیں کھلے۔ اور وہ بہرحال ملکیت تو ان سپاہیوں کی جن کو حکومت الاٹ کرے گی، اور یہ حکومت کا الاٹ کرنا جیسے کوئی ولی اپنی بیٹی کسی کو دیتا اس سے بڑھ کر کہ حاکم وقت نے ناراض کر دیا کہ یہ عورت سپاہی کو دے دی گئی۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا نکاح نہیں ہوتا، بے نکاح پر لعنت بھیجو۔ نکاح کیا صرف یہی ہے نا کہ ایک عورت ایک مرد کے لیے مخصوص کر دی جائے، لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ مولوی آ کر کلمے پڑھائے، یہ تو تمہاری بناوٹی باتیں، دین میں کوئی نہیں، کوئی 5-6 کلمے پڑھانے نہیں، کوئی صفت ایمان کی نہیں، لوگ عادی ہو گئے اس لیے کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا۔ نکاح کیا اعلان ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ عورت فلاں کی ہے، اس سے دوسرا تعلق نہیں رکھ سکتا، لوگ اس کو جان لیں۔ تو جب ایک لونڈی
حاکم وقت کسی سپاہی کو دے دیتا اور سارے لوگوں کے علم میں آ جاتا۔ اب جو عورتیں اپنی مرضی